نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم بارك لنا في اوقاتنا اللهم صل وسلم على نبينا محمد آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے میری تمام پیاری بہنوں کا، بہنیں، مائیں، بیٹیاں؟ الحمدللہ آج جیسا کہ آپ لوگوں کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہے، ہم اس آیت کے ساتھ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ سورہ انبیاء۔ کیا ہمیں اس بات کا یقین ہے، آپ کو اور مجھے، کہ میرے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے؟ یہ کس حساب کی بات ہو رہی ہے؟ قیامت کی یا موت کی؟ آپ کے خیال میں کیا چیز قریب ہے؟ زیادہ قریب مجھ سے کیا ہے؟ جی، زیادہ قریب ہمارے کیا چیز ہے؟ قیامت لگتی ہے آپ کو؟ موت لگتی ہے؟ کیا چیز قریب لگتی ہے؟ موت۔ موت، ٹھیک ہے، کیونکہ جس شخص کی موت آ گئی اس کی تو ایک طرح سے قیامت ہی شروع ہو گئی نا، اس کی بھی قیامت شروع ہو گئی۔ تو یہاں پہ کرنے کا کام کیا ہے کہ انسان، اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے بارے میں یہ بات بتائی ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ ایسا ہی ہے۔ اکثریت جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ غفلت میں ہے، حالانکہ اس کی موت کا وقت اس کے بہت قریب آ گیا ہے۔ اور موت کا وقت کیا ہے؟ وہی تو دراصل حساب کا ہے۔ موت کو کیا کہا گیا ہے؟ صغرا، ٹھیک ہے، ایک قیامت جو ہے وہ صغرا ہے اور ایک ہے کبرا۔ اچھا، یہ بتائیے کہ ہم غفلت میں دنیا میں کیوں پڑے ہوتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں کیا کیا ریزنز آتے ہیں؟ کیا چیزیں جو انسان کو دنیا میں غافل رکھتی ہیں اس کے مین مقصد سے؟ پہلے تو یہ بتائیے، بلکہ اس سے پہلے یہ بتائیے کہ ہماری زندگی کا مقصد یا گول کیا ہے؟ کیا ہے زندگی کا مقصد یا گول؟ آپ لوگ پارٹیسپیٹ کیجئے پلیز، ساتھ ساتھ انٹریکٹیو کلاس ہے۔ جی السلام ظہوریہ۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ۔ ورحمۃ اللہ۔ جی، ہم لوگوں نے دنیا کا زندگی کا مقصد دنیا بنایا ہوا ہے، اس لیے ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہم اپنی دل کی مانتے ہیں، اپنے خواہشات کو پورا کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہم غفلت میں ڈوبنا چاہتے ہیں۔ تو میرے بالکل، خیال سے یہ بارک اللہ فیکم۔ اور سسٹر سمیہ نے جو چیٹ میں لکھا ہے وہ بالکل احسن جواب تھا۔ قرآن کی روح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن و انس کی تخلیق کا مقصد کیا بتایا گیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا۔ یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد۔ اور ہم جو بھی کچھ کرتے ہیں میری بہنوں، کوئی بھی عمل جو ہم کرتے ہیں اس میں ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا، اللہ تعالیٰ کے چہرے کے دیدار کے لیے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ تو ایک ٹرانزٹ ہے نا، جیسے ہم سفر میں جا رہے ہوتے ہیں تو ایئرپورٹ پہ یا راستے میں جو کنیکٹنگ فلائٹس ہوتی ہیں وہ ہماری ڈیسٹینیشن نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ ایک مومن کی ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ جنہ، اللہ، جس میں وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار حاصل کرے گا۔ تو ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں اس میں سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ میں جو بھی کروں وہ میں صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دیدار کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے کروں۔ اچھا، ادھر جو قابل غور تھوڑی سی بات ہے، اس ٹاپک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا نیت پہ بات کرنا چاہوں گی، کیونکہ بات ہو رہی ہے آخرت کی نا۔ تو جو بھی میں عمل کرتی ہوں، آپ لوگوں میں سے کئی لوگوں نے یہ بات سنی ہے کہ رات کو سورہ ملک پڑھنا جو ہے وہ قبر کے عذاب سے بچاتا ہے۔ تو آپ لوگ کیا سورہ ملک پڑھتے ہیں تو وہ کس نیت سے پڑھتے ہیں؟ کہ وہ آپ کو قبر کے عذاب سے بچائے؟ یا ہم نے صبح شام کے اذکار کا پڑھا ہے کہ صبح شام کے اذکار جو ہیں ہمیں کیا کرتے ہیں؟ حفاظت اللہ تعالیٰ سے
کی حفاظت میں انسان چلا جاتا ہے باقی مخلوق کے شر سے۔ پھر اسی طرح اور بہت سارے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، صبح میں 100 دفعہ پڑھنا انسان کے سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ گناہ ہو تو وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اس طریقے سے بہت سی ہمیں اوتھینٹک احادیث سے پتہ چلتا ہے، مختلف اعمال ہیں، مختلف تسبیحات ہیں، مختلف کچھ کام ہیں جن کے کرنے سے مختلف اجر بتائے گئے۔ تو جب بھی آپ کچھ ایسا عمل کر رہی ہوتی ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی تسبیح کر رہی ہیں، کچھ کر رہی ہیں، تو کیا اس کا اجر آپ کے ذہن میں ہوتا ہے؟ کوئی بہن آ کے شیئر کریں، یا آپ سورہ ملک پڑھتی ہیں تو کیا آپ کے ذہن میں ہوتا ہے؟ کس نیت سے آپ کرتی ہیں وہ؟ جی اللہ کی رضا اور اللہ کی رحمت۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم۔ یہی جو ہے نا میری بہنوں، کہہ لو کہ ایک مین ہمارا گول ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، جو ہمارا ایک پرائمری گول ہے یا مین گول ہے نا، وہ یہی ہونا چاہیے، کیونکہ قبر سے کے عذاب سے، اگر آپ سورہ ملک پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ وہ اللہ کی خاطر پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو قبر کے عذاب سے تو جو بچاؤ ہے وہ تو بائی ڈیفالٹ اس کے ساتھ ہم آئے گا، ٹھیک ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نا، وہ تو آئے گا، یا جو بھی تسبیحات کے ہمیں مختلف تسبیحات کے مختلف اجر بتائے گئے ہیں، ان کا کیا ہے کہ وہ تو آئیں گے ہی، وہ صرف ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے بتائے گئے ہیں، وہ جب ہم کریں گے وہ تو ملیں گے ہی ملیں گے، لیکن ہمیں اپنی نیت کو اس سے زیادہ اعلیٰ رکھنا ہے، اس سے زیادہ بہتر رکھنا ہے، اور وہ کیا ہونی چاہیے؟ آخرت، اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا۔ اور یہ کیا چیز ہماری غفلت دور کر سکتی ہے؟ غفلت میں کیا کچھ آتا ہے؟ ہم سب دیکھیں، سب سے اپنی مجالس دیکھیں، اپنی تنہائیاں دیکھیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ کتنا ہم وقت ضائع کرتے ہیں، کتنا ہم ایسے مشغلوں میں اپنے آپ کو اتنا مشغول کر لیتے ہیں، بعض اوقات گھروں میں ہی ان کی صفائیاں، پہلے تو ہم ان کو اتنا ڈیکوریٹ کر لیتے ہیں، پھر انہیں کی صفائیاں، سجاوٹیں، ان کی مینٹیننس میں لگے رہتے ہیں، پھر بعض اوقات اپنی نفس کی خواہشات، چاہے وہ سونے کی ہے، کھانے کی ہے، کچھ بھی ہیں، ایسی چیزوں میں لگے رہتے ہیں، پھر تکاثر، تفاکر، کھیل کود، اور پھر اس طرح بہت ساری چیزیں جو ہے نا ان میں ہم لگے رہتے ہیں، اور یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ غفلت کی نشانی ہے، اور ہر بندہ کسی نہ کسی درجے میں اس غفلت میں پڑا ہے اور اس کا شکار ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ آخر کون سی چیز ہے جس نے مجھے غفلت میں ڈالا ہوا ہے نا، اور غفلت میں ڈلنا کیا ہے کہ اپنی مین غفلت کیا ہوتی ہے؟ وہ ہر وہ چیز جو آپ کو آپ کے مقصد سے ہٹا دے، اور ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اس کے لیے ایمان بالآخرہ جو ہے نا وہ ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہم ایمانیات کی بات کرتے ہیں، ایمانیات، ایمان کے کتنے پلرز ہیں؟ ایمان کے کتنے پلرز ہیں؟ جی ہم اکثر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ لوگ بتائیے ایمان کے کتنے پلرز ہیں؟ ایمان کے 6 پلرز ہیں، ٹھیک ہے، 5 پلرز اسلام کے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ ایمان کے 6 پلرز ہیں، اور وہ 6 پلرز کون کون سے ہیں؟ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان، اور آخرت کیا ہے؟ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ تو لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی وسیلے کی، آج ہم بات کریں گے آخرت پر ایمان پہ، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک لاسٹ ٹائم کسی بہن نے ریکویسٹ کی تھی کہ جو ہم ایک وسیلے کی دعا بھی مانگتے ہیں ہر اذان کے بعد، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا شیئر کریں، تو اس کا تعلق ایکچولی ایمان بالآخرہ سے ہے، تو میں نے سوچا آج ہم اسی پہ پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا، کیونکہ یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ پلر ہے۔ جتنے بھی انبیاء آئے ان سب نے اپنی قوموں کو، ویسے تو تمام یہ جتنے بھی توحید کے پلرز ابھی آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں ایمان کے، ان سب کی دعوت دی، لیکن خاص طور پر توحید یعنی کہ صرف ایک اللہ کی عبادت اور آخرت پر ایمان کی۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان کے یہ 2 عقیدے ٹھیک ہو جائیں نا تو بہت سارے اس کے زندگی کے معاملات جو ہے نا اس کے ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ان دونوں میں کمزوری جو ہے نا ہمیں بہت سارے گناہ کروا دیتی ہے یا ہمیں غفلت میں ڈال دیتی ہے۔ تو اس میں آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ آتا ہے۔ ایمان بالآخرہ، آپ مجھے بتائیے کہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا مجھے آخرت کے دن پر ایمان ہے، اس سے کیا مطلب ہے؟ آپ کو کیا ایمان ہے؟ اگر آپ کو کوئی پوچھے آپ
زبان سے کہتی ہیں یا دل میں بھی اگر آپ کو ہے کہ اچھا مجھے آخرت پر ایمان ہے، تو اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کوئی ایک بہن مائک پر آئیں، اس میں کیا کچھ آتا ہے؟ جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سسٹر پروین۔ ایمان میں تو بہت کچھ آتا ہے، لیکن ابھی ایک دم میرے جو ذہن میں آئی ہے کہ ایمان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت، that's the first thing came into my mind۔ جی اور ہمارا عمل، بالکل وہ تو ہو گیا نا، بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا، وہ ہم نے پڑھے نا 6 پلرز آف ایمان میں، وہ سب کچھ سب سے پہلا تو ہے ہی اللہ پر ایمان، لیکن جو اس کا 5واں پلر ہے نا عقیدہ آخرت، آخرت پر ایمان، تو جی آخرت میں کیا کچھ آتا ہے؟ جب آپ آخرت کا سوچتی ہیں تو آپ کا کہاں سے، آپ کو کیا لگتا ہے آخرت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ حساب کتاب سے، کس سے؟ حساب کتاب اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوئے تو حساب کتاب پہلے سب سے حساب پہلے کتاب ہوگا سے، نا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ وہ اس کا ایک پارٹ ہے۔ میری بہنوں، جو آخری دن ہے نا، جو ہم کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان یا یوم آخرہ پر ایمان، اس کا آغاز ہوتا ہے انسان کی موت سے۔ یہ میں آپ کے ساتھ سسٹر سائمہ کے ساتھ میں پکچر شیئر کر دوں گی، وہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گی گروپ میں۔ اس پکچر کو نا آپ لوگوں نے چاہے لکھ کے اپنے ہاتھوں سے اس کو کاپی کر کے کہیں لگا لیں، چاہے فوٹو کاپی کر کے آپ کسی اپنے گھر میں کسی ایسی جگہ پر لگائیں، اس کو چاہے فریج پر لگائیں یا کسی پہ جو آتے جاتے آپ کی اس پہ نظر پڑے، ایز اے ریمائنڈر کہ یہ ہے حقیقت، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو مجھے بار بار کا ریمائنڈر دے کہ حقیقی زندگی، ابدی زندگی، ہمیشہ کی زندگی جو ہے نا وہ آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا میں آپ کو کوئی بھی نعمت مل جائے، دنیا میں آپ کو بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے، وہ سب کچھ ختم ہو جانے والی بات ہے، وہ بہت ٹیمپرری ہے، بہت عارضی ہے۔ حقیقی نقصان یا حقیقی کامیابی آخرت کی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ اور جب ہم آخرت کی، بہت سارے آپ کو پتہ ہے کرسچنز کا اور ان سب لوگوں کا مختلف مذاہب ہیں جن کا عقیدہ آخرت ہے، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، لیکن صحیح عقیدہ آخرت نہیں۔ اور یہی ریزن ہے میری بہنوں کہ جب ہمارا عقیدہ آخرت، ہم کہتے ہیں ہمارا ہے آخرت پہ ایمان ہے، لیکن جب وہ عقیدہ صحیح نہیں ہوتا نا تو انسان بہت ساری بدعات میں پڑ جاتا ہے، تب انسان بہت ساری خوش فہمی میں ہو جاتا ہے اور وہ عمل نہیں کرتا، اس طرح سے عمل نہیں کرتا جیسا اسے کرنا چاہیے۔ ہم اس کو آگے مزید ابھی جب سیکھیں گے تو آپ اس کو یہ آپ کو چیز اور کلیئر ہوگی، کیونکہ لاسٹ ٹائم جب ہم نے بات پڑھی تھی نا وسیلے کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیتے ہیں، اور پھر ہم ہر نماز کے بعد، اذان کے بعد جو ہے وہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مقام محمود جو ہے وہ عطا فرمائے، اور وسیلے کی ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ تو ہو کہ یہ وسیلہ ہے کیا، اور ہم جو ان کی شفاعت ان کے لیے دعا کر رہے ہیں اور اپنی لیے شفاعت کی دعا کر رہے ہیں، تو ہمیں پتہ تو ہو کہ شفاعت کیا، بس میں امتی ہوں تو میری شفاعت ہو جائے گی؟ شفاعت کے لیے کیا کچھ چاہیے؟ تو اس لیے صحیح عقیدہ آخرت ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، دنیا بس اتنی سی ہے میری بہنوں، بس ایک ڈبہ دنیا کا ہے، جتنی میری زندگی ہے، کسی کی 40 سال، کسی کی 50، کسی کی 60، زیادہ سے زیادہ کتنی، 100 150 آج کے زمانے میں کوئی جی لے گا، بس اتنی ہی ہے۔ اور اس کے بعد پھر جنت اور جہنم میں جانے تک اتنے سارے مراحل ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ وہ زندگی، ادھر تو ایک ابدی زندگی ہے ہی، لیکن بیچ کے اتنے سارے مراحل ہیں جن سے ہمیں گزرنا ہے، اور کیا میں نے ان کی تیاری کی یا نہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس پکچر کو ہم انشاءاللہ مائنڈ میں رکھیں گے، میں بار بار آپ کے ساتھ اسے شیئر بھی کروں گی، لیکن یاد رکھیے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ عقیدہ آخرت یا مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان، کہ مجھے قیامت کے دن پر ایمان ہے، تو اس میں کتنی چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں مختلف چیزیں آتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ قبر، موت پر سب سے پہلی تو چیز ہے مرنے پر ایمان، کہ ہم سب نے مرنا ہے، اور اس بات پر ایمان کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ سلائیڈ شیئر کرتی ہوں، ویسے میں نے سلائیڈز بچوں کے لیے، بچوں کی کلاس کے لیے تھیں بنائی، لیکن انشاءاللہ تعالی سمجھنے کے لیے یہ بہت ایک ایزی وے ہے، آپ لوگ اسکرین میں ساتھ ساتھ دیکھیے گا۔ سب سے پہلے جو عقیدہ آخرت ہے نا، اس کا آغاز ہوتا ہے کس سے؟ ہماری موت سے۔
تو پہلے تو موت میں یقین رکھنا، اور پھر اس میں وہ سب باتیں آ جاتی ہیں کہ جو خاتمہ بالایمان جن کا ہوتا ہے نا، ایمان والے کی موت ہوتی ہے تو اس کے لیے اچھے فرشتے آتے ہیں، خوبصورت شکل والے، جو آ کے اسے کیا بشارت دیتے ہیں. سورہ فجر کی آخری آیات، یا ایتھا النفس المطمئنہ. اور نفس المطمئنہ کون ہوتا ہے؟ وہ ایک دم سے اس لمحے میں نفس المطمئنہ نہیں ہو جاتا. ابھی ریسنٹلی کسی لیکچر میں استاذہ جی نے بات بتائی تھی کہ جس اسٹیٹ میں ہماری روح قبض کی جاتی ہے نا، اس وقت جو ہمارے دل کی کیفیت یا حالت ہوتی ہے، اس دل کی کیفیت اور حالت کو بھی ادھر ہی پوز یا سیل کر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر قیامت کے روز اسی دل کی کیفیت کے ساتھ ہم اٹھیں گے. یعنی کہ اگر کوئی شخص جو ہے جس وقت اس کو موت آئی، اس وقت وہ اپنے رب سے راضی تھا، اور اس وقت اس کا دل شکر گزاری میں تھا، رب سے کوئی شکوہ نہیں تھا، کوئی گلہ نہیں تھا، کوئی بدگمانی نہیں تھی، تو پھر اسی چیز پہ اس کا دل سیل کیا گیا جائے گا. لیکن ابھی ہم نے جو بات کی کہ مومن جو ہے نفس مطمئنہ ہوتا ہے، تو نفس مطمئنہ یہ نہیں ہوتا کہ کسی ٹائم ہو گیا تو کسی ٹائم نہیں. یہ ایک کیفیت ہے، یہ ایک مزاج ہے. جو نفس المطمئنہ ہوتا ہے نا، وہ پھر ہر حال میں اس کے مرضی کے حال ہیں، اس کی مرضی کے مطابق حال نہیں ہے، پھر بھی اس کا دل اپنی رب کی رضا پہ راضی ہے. اور اس لیے ہمیں بہت ڈرنے کی ضرورت ہے. جب کبھی دل کی کیفیت ہلکی سی بھی بدلنے لگے، اس ٹائم سوچیں کہ کیا مجھے اس ٹائم میری موت آ گئی تو کیا میں تیار ہوں اس طرح سے مرنے کے لیے. دوسرا، اگر مجھے واقعی اس بات کا یقین ہے کہ موت کبھی بھی آ جائے گی اور کسی بھی وقت آ جائے گی، تو آپ کسی بھی ایسی جگہ جانے سے پہلے یہ سوچتے ہیں. فار ایگزامپل، ہم کہتے ہیں اچھا بچوں نے فورس کیا، بچوں کے لیے میں سینما جا رہی ہوں مووی دیکھنے، یا کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ سرن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے، کوئی کانسرٹ ہے، کوئی بھی ایسی جگہ ہے، ٹھیک ہے. تو وہاں جانے سے پہلے اگر انسان کو واقعی اس بات کا یقین ہے کہ موت کبھی بھی آ جائے گی اور کہیں بھی آ جائے گی، تو وہ یہ ضرور سوچے گا کہ اگر مجھے اس جگہ پہ موت آ گئی تو کیا میں ایسے مرنا چاہوں گی. تو یہ چیز بتاتی ہے کہ مجھے آخرت پر کتنا یقین ہے. اور آخرت میں سب سے پہلے موت ہی آتی ہے میری بہنوں. اگر ہمیں اس بات کا یقین ہونا کہ میری موت کسی لمحے بھی آ جائے گی، تو میرا ہر ڈیسیژن، چاہے وہ کہیں جانے سے پہلے ہے، چاہے وہ کچھ بھی کوئی عمل کرنے سے پہلے ہے، میں صرف یہ سوچ لوں کہ کیا میں چاہوں گی کہ میں اس حالت میں اپنے رب سے جا کے ملوں. میں اگر بے پردہ ہو کے باہر نکل رہی ہوں، آپ سوچیں ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، بعض اوقات انسان کی اپنی غلطی بھی نہیں ہوتی، دوسری کار کی غلطی ہوتی ہے، لیکن اس انسان کی ادھر موت لکھی ہوتی ہے اس طریقے سے اور وہ چلا جاتا ہے. کیا میں چاہوں گی کہ میں اس حالت میں اس دنیا سے جاؤں؟ گاڑی میں گانے یا میوزک لگے ہوئے ہیں، کیا میں چاہوں گی؟ مجھے پتا ہے ایک لمحہ لگتا ہے، آپ کو پتا ہے ایکسیڈنٹ تو ہوتا ہی سیکنڈز میں ہے نا، وہ تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیسے ایک دم سے ہو گیا. تو کچھ بھی عمل میں جو کر رہی ہوں، اگر میرا آخرت پر ایمان ہے، اور آخرت میں سب سے پہلا مرحلہ موت ہے، تو اگر میرا اس بات پر ایمان ہے کہ موت کبھی بھی آ جانی ہے، کہیں بھی آ جانی ہے، اور اس کا وقت لکھا ہوا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کا عمل اسی کے مطابق بدلتا ہے. یہ چیز انسان کو بہت ساری نافرمانی کے کاموں سے روک لیتی ہے، نافرمانی کی جگہوں میں جانے سے روک لیتی ہے. ٹھیک ہے. پھر دوسرا کیا روکتی ہے؟ اگر میرا اس بات پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان میں سب سے پہلے ہم نے موت کی بات کی، تو ماں کے پیٹ میں ہی انسان کی موت کا وقت بھی لکھ دیا جاتا ہے. یہ تقدیر کا فیصلہ کہ جو بچہ اس دنیا میں ابھی آیا نہیں ہے، اس دنیا میں آنے سے پہلے اس کی موت کا وقت لکھ دیا جاتا ہے. تو پھر جس بندے کو ہم کہتے ہیں کہ مجھے آخرت پر یقین ہے، اس کا مطلب ہے مجھے اس بات پہ یقین ہے کہ میری موت کا وقت لکھا ہوا ہے اور وہ مجھے کبھی اس وقت میں پہنچ کے رہنی ہے. تو پھر کیا اس کی زبان سے ایسے الفاظ نکلیں گے کہ یہ اس وجہ سے اس کی وہ اگر ایسے نہ جاتا، اگر وہاں نہ جاتا تو شاید بچ جاتا، اگر یہ نہ کھاتا تو شاید بچ جاتا، اگر اس کے ساتھ نہ جاتا تو شاید بچ جاتا، اگر فلاں ہاسپٹل اس ہاسپٹل کے بجائے فلاں ہاسپٹل میں لے جاتے تو شاید بچ جاتا. یہ جو ہمارے دلوں میں ڈاؤٹس آ رہے ہیں نا، شاید یا یہ کیا پتا، اگر مگر، یہ سب شیطان کے دروازے کھولتے ہیں. اور دوسرا یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے تو یہ آخرت پر ایمان کو ہی جھٹلا دیا، اس کے پہلے اسٹیپ کو ہی جھٹلا دیا. اس میں تقدیر، اس میں اللہ تعالیٰ کا جھٹلانا آ گیا، تقدیر کو جھٹلانا آ گیا، آخرت کو جھٹلانا آ گیا.
اس میں ہم نے 3 پلرز کو جھٹلا دی. صرف جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ اگر ایسا نہ ہوتا، اگر وہ نہ جاتا تو شاید بچ جاتا اس ایکسیڈنٹ سے اور زندگی شاید اس کی بچ جاتی. نہیں، اس کی اسی طرح لکھی تھی موت. اس کی زندگی اتنی تھی. اس طرح نہ ہوتا، جس کسی اور طرح تھا، اس کا وقت پورا ہو گیا تھا تو اس نے جانا ہی تھا. تو ایسے کچھ بھی الفاظ منہ سے نکالنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے. اور کون سوچے گا؟ جس کا عقیدہ آخرت واضح ہوگا. اسی لیے میری بہنوں، صرف یہ یقین رکھنا کہ عقیدہ آخرت کا کہ اچھا ہاں آخرت ہے، یہ کافی نہیں ہے. صحیح عقیدہ آخرت ہونا ضروری ہے. اور صحیح عقیدے میں آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ انسان کی موت سے. اور یہ ہر گھر میں آنی ہے. ہم سب کو، ہم ہو سکتا ہے ہمیں ہی پہلے آ جائے، ہو سکتا ہے ہمارے کسی پیارے کو آ جائے. تو اس کی تیاری جو ہے نا، وہ ہمیں ابھی کرنی ہے. وہ سچویشن آنے پہ نہیں کرنی، وہ ابھی کرنی ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ پھر آ جاتی ہے قبر. اگلا مرحلہ ہم جب کہتے ہیں نا کہ مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان، تو اب آ گئی دوسرا مرحلہ، آ جاتا ہے قبر. اب قبر میں اس پہ تھوڑا سا آپ کو آگے ڈیٹیل میں کرنا چاہوں گی کہ قبر کے مراحل کیا کیا ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ قبر میں اب مجھے کیا ایمان ہے کہ قبر میں ہر انسان کی آزمائش ہوتی ہے. ہر انسان قبر میں آزمایا جاتا ہے. آپ سب کو پتہ ہے 3 سوالوں کا. کیا ہم تیار ہیں؟ آپ تیاری کی؟ آپ دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں نا کہ اچھا تیاری کر لیں، کچھ سیونگز کر لیں، کچھ تیاری کر لیں کہ شاید جوانی میں ہم پیسے جوڑتے ہیں، کیا پتہ بڑھاپے میں ضرورت پڑ جائے، بچوں کے لیے ضرورت پڑ جائے، شادی ہوتی ہے کچھ مہینوں بعد، ہم اس کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں. ابھی یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو یقینی نہیں ہیں. ہمیں نہیں پتا موت آ جائے اس سے پہلے اور ہمیں وہ چیز نصیب ہو یا نہ ہو. لیکن مرنا اور قبر میں ان 3 سوالوں کا جواب دینا یقینی ہے. یہ تو ہونا ہی ہونا ہے. وہ شاید ہو یا نہ ہو، کیونکہ وہ علم الغیب ہے. موت کا وقت مجھے اپنا نہیں پتا، لیکن یہ یقینی ہے. زندگی یقینی نہیں کتنی ہے، موت یقینی ہے. اس کی تیاری میں نے کتنی کی؟ اچھا، اب تیاری قبر کے جو 3 آپ کو پتہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جو قبر میں جو انسان آزمایا جاتا ہے نا، جو قبر کی آزمائش ہے. دنیا کی سب سے بڑی آزمائش کون سی ہے؟ چلیں آپ لوگ بتائیں. کسی کو پتہ ہے دنیا میں سب سے بڑی آزمائش کون سی ہے؟ آج کل اتنے فتنے چل رہے ہیں، LGBT یہ وہ، یہ ساری آزمائشیں ہیں، فتنے ہیں. سب سے بڑا دنیا کا فتنہ کون سا دین کا، ہے؟ ایمان کا. کون سی چیز دنیا میں آئے گی جو سب سے بڑا فتنہ ہوگی، جس سے دجال. پناہ مانگ؟ دجال. بارک اللہ فیکم. دجال کا فتنہ ایسا ہے جس کو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد اس سے پناہ مانگتے ہیں، اس فتنے سے پناہ مانگتے تھے، کیونکہ سب سے بڑا فتنہ ہے. اس میں دین کی، ایمان کی، مال کی، ساری ہر قسم کی، علم کی، پاور کی ساری آزمائشیں اس میں شامل ہو جانی ہیں. تو آپ سوچیں دنیا میں سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ دجال کا فتنہ. اپنے بچوں کو بھی، اور کہتے ہیں کہ جو قیامت کے قریب کیا ہوگا کہ اس کا تذکرہ کم کر دیا جائے گا دجال کا. لوگ اس کا علم اس کو نہیں کریں گے. تو اس لیے آپ کوشش کیا کیجئے کہ اپنے بچوں کو اس کا علم دیں، اس کی وصیت کریں. آپ دیں گے تبھی تو وہ آگے اپنی آنے والی نسلوں کو دیں گے. اور جہاں تک دجال کا سوال ہے تو میری بہنوں، یہ فتنہ دجال کا سب سے بڑا فتنہ ہے. اور یہ فتنہ ہر کوئی نہیں دیکھے گا. لیکن جو قبر کا فتنہ ہے نا، قبر کی جو آزمائش ہے، کہتے ہیں کہ وہ دجال کے فتنے کی طرح ہے. اور اس آزمائش سے ہر ایک نے گزرنا. اور اس کو اس دجال کے فتنے سے اگر سوچیں تو کیوں کمپیئر کیا گیا؟ دجال کیا ہے؟ وہ جھوٹ ہے نا، کذاب ہے. وہ جو ہوگا اس کا اپوزٹ دکھائے گا، حقیقت سے بالکل الٹی چیز دکھائے گا. یعنی کہ اگر اس کے ہاتھ میں آگ ہوگی تو اصل میں وہ پانی ہوگا، اور اگر پانی ہوگا تو اصل میں وہ آگ ہوگی. یہ جھوٹ ہے. ٹھیک ہے. اب قبر کی آزمائش کو دجال کے فتنے سے کیوں کہا گیا؟ کیونکہ جو 3 بارک اللہ فیکم سسٹر سمیہ، آپ نے تینوں سوال لکھے ہیں کہ جو قبر میں ہم سے 3 سوال پوچھے جائیں گے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا رسول کون ہے. تو اس کا جواب بھی صرف سچے لوگ دے پائیں گے جو واقعی دنیا میں جنہوں نے اپنے رب کی معرفت حاصل کی، اپنے دین کا علم حاصل کیا اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ پرفیکشن نہیں چاہ رہے، اللہ تعالیٰ آپ سے صرف کوشش چاہ رہے ہیں. اور جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، ان کی حدیث کا مطالعہ کیا اور اس کو اپنی زندگی میں اتباع سنت کی کوشش میں لگے ہوئے تھے.
صرف وہی لوگ جن کی زندگی میں وہ عمل میں تھی نا چیزیں، مشکل وقت میں وہی چیز اندر سے جھلکے گی۔ اس فتنے میں آپ دیکھ لیں دنیا میں ذرا سا کچھ ہوتا ہے، آپ نے کبھی ایکسپیرینس کیا ہے کہ جب آپ چل رہے ہوتے ہیں اور چلتے چلتے ٹھوکر لگ جائے، کہیں پاؤں لگ جائے، کونی لگ جائے، تو کیا ایک دم سے آپ کے منہ سے کیا الفاظ نکلتے ہیں؟ سب سے پہلے، بعد میں جو بھی نکلے، سب سے پہلے کلمے یا سب سے پہلے لفظ کون سے نکلتے ہیں؟ سب نے اپنا اپنا، یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے، سب نے اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے کیا آہ نکلتا ہے، یا آج کل کے یہاں کے جو کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں وہ نکلتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک بہن بسم نے اللہ۔ کسی کے بسم اللہ نکلتا ہے، الحمدللہ، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سب سے موت جو ہے نا وہ بھی ایک ایسے کی اچانک آنی ہے، اور انسان کے تب حواس جو ہونے ہیں نا، وہ اللہ یہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے جو اپنے ان حواسوں میں قائم رہے اور تب اس کے منہ سے کچھ نکلے، کلمہ اس کو نصیب ہو، ورنہ جو اندر ہوتا ہے نا وہی نکلتا ہے۔ اس ٹائم انسان شعوری طور پہ کچھ نہیں کہتا، اچانک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، منہ سے کیا نکلتا ہے؟ سب سے پہلا کلمہ۔ اور ایکسیڈنٹ کا اللہ تعالیٰ سب کو عافیت میں رکھے، اس کا ویٹ نہ کریں۔ دن میں چھوٹی چھوٹی چیزیں، دروازے میں چلتے چلتے دروازے میں پاؤں لگ گیا، کہیں کونی لگ گئی، کہیں کچھ ہو گیا، آپ دیکھیں کہ فوراً سے منہ سے کیا نکلا، وہی ہمارے اندر ہے۔ اور جب تک یہ نہیں نا، جب تک اندر دین نہیں آئے گا تو کوئی بھی انسان اس سوال کا جواب نہیں دے پائے گا۔ آپ لوگوں کے سامنے اسکرین پہ نظر آ رہی ہے یہ حدیث کہ جو تو مومن ہوگا وہ اس وقت ثابت قدم رہے گا، کیونکہ زندگی میں وہ کوشش میں لگا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں بھی ثابت قدمی عطا فرمائے گا، اور وہ صحیح جواب دے گا کہ اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں۔ لیکن جو انسان دنیا میں زبان سے تو بے شک رٹا ہوا تھا، لیکن اس کی زندگی میں وہ عمل کی کوشش میں نہیں تھا نا، تو وہ کہے گا کہ ہمیں کچھ نہیں جانتا۔ بعض اوقات دیکھیں گے جب کسی پہ غم یا پریشانی آتی ہے تو وہ کیسے حواس باختہ ہو جاتا ہے، اس سے کچھ پوچھو کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے کچھ نہیں سمجھ آ رہی۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتے ہیں کہ ایسا اگر ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ ایمان پہ کام کر لو، ابھی مہلت ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کہے گا میں نے لوگوں سے جو سنا تھا وہی میں کہتا تھا، اس ٹائم اس کو جواب نہیں آئے گا، وہ حقیقت بولے گا کہ میں جو لوگوں سے کہتا تھا، سنتا تھا، وہی میں کہتا تھا۔ اور پھر اسے لوہے کے جو ہے نا گرز سے ایسی مار ماری جاتی ہے کہ اس کی ایسی چیخ نکلتی ہے جس کو انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے، اور اگر انسان کو یہ اس کی چیخ سنا دی جائے تو وہ بے ہوش ہو جائے۔ تو یہ میری بہنوں جو دوسرا ہم نے ابھی بات کی کہ قیامت، جب ہم کہتے ہیں کہ عقیدہ آخرت، تو اس میں سب سے پہلے موت پر ایمان، دوسرا کیا ہو گیا؟ قبر پر ایمان، کہ قبر میں کیا ہوتا ہے۔ قبر میں سب سے پہلے کہ ہم آزمائے جائیں گے۔ اگر مجھے اب اس بات پر ایمان ہے تو میں دیکھوں میں اس کی تیاری کتنی کر رہی ہوں نا، علم حاصل کر کے اور عمل کر کے، عمل کی کوشش کر کے، ٹھیک ہے؟ کوشش میری دیکھی جائے گی۔ پھر قبر میں دوسری چیز یہ بھی آ جاتی ہے کہ اگر مجھے اس بات پر ایمان ہے تو ساتھ میں ذرا میں قبر کی ایک اور چیز بھی دیکھوں۔ سوری، یہ میں آپ کو ڈیتھ کا، اچھا یہ دیکھیں سبحان اللہ، میں بھول گئی، بچوں سے میں نے سوال کیا تھا، آپ بتائیے کیا مومن موت کی دعا مانگ سکتا ہے؟ اگر آپ پہ کوئی اتنی سخت تکلیف آئے کہ بہت سخت شدید ہو جائے آزمائش، تو کیا ہمارا دین ہمیں اجازت دیتا ہے موت کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ مجھے موت دے دے یا آسانی دے دے، سے مطلب اس آسانی نہ ہوئے کہ موت دے دے؟ نہیں، یہ چیز یاد رکھیں کہ ہم ایمان والا کبھی بھی موت کی دعا نہیں مانگ سکتا۔ موت اس کے لیے ایک تحفہ ہے، وہ اس کے انتظار میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اس تحفے کے انتظار میں، تحفہ کیسے ہے موت؟ کیونکہ وہ اس کی اپنے رب سے ملاقات کی پہلی سیڑھی ہے نا، وہ تو دنیا میں جی ہی اس لیے رہا تھا بچ بچ کے کہ میں اپنے رب سے مل سکوں، لیکن حالات جتنے بھی سخت ہو جائیں مومن کبھی بھی دعا نہیں مانگ سکتا۔ اور یہ دلیل کیا ہے؟ بخاری کی دلیل ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کبھی بھی نہ کرے کوئی بھی مومن موت کے لیے، موت کی خواہش۔ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اگر اس پہ صبر کرے تو اس کے ذریعے اس کے درجات بڑھ رہے ہوں، اور اگر اس کی زندگی میں عافیت میں ہے تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو نیکیوں کے اور موقع دے کے درجات کی بلندی کا سبب اس کے لیے بنا دیں۔ اب بلکہ اس کی جگہ ہمیں کیا دعا سکھائی گئی حدیث کے مفہوم سے؟ یہ دعا ہے کہ یا اللہ جب تک میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے مجھے زندگی عطا فرما، اور جب میرے لیے موت بہتر ہے تو مجھے موت عطا فرما دے۔ مراد یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ زندگی ہمارے لیے بہتر ہے یا موت،
انسان پسند تو زندگی کرتا ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ وہ زندگی اگر میرے ایمان کو فتنے میں ڈال دے یا کچھ ایسا ہو جائے، تو اس لیے یہ ایک ہمیں دعا سکھائی گئی کیا کہ اللہ جب تک میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے تب تک مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہے تو تب مجھے موت دے دے۔ اب ہم نے جو بات کی تھی شروع میں، جو ہم نے پہلی آیت دیکھی تھی کہ قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت اور وہ غفلت میں پڑے ہیں، تو میری بہنوں غفلت کی ایک اور بڑی وجہ کیا ہے؟ کیوں انسان کو اس چیز کا احساس ہی نہیں کہ جو وقت ہے نا، ویسٹنگ ٹائم از ورس دین ڈیتھ۔ کیوں؟ کیونکہ موت جو وقت کا ضائع کرنا ہے نا، وہ انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے۔ موت کیا کرتی ہے؟ انسان کو اس دنیا سے دور کرتی ہے صرف، ٹھیک ہے، موت آ گئی، انسان اس دنیا سے کٹ گیا، بس اگلی جگہ چلا گیا۔ لیکن وقت کا ضائع کرنا انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا، یہ زیادہ خطرناک ہے۔ جس بندے کا عقیدہ آخرت ٹھیک ہوتا ہے نا، وہ پھر لمحوں کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہ فون کالز آئی ہیں تو لمبی لمبی فون کالز، 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ بس فونوں پہ لگے ہوئے ہیں، اور سناؤ کیا پکایا، کیا کھایا، کدھر گئی، کیا خریدا۔ پھر وہ ان باتوں میں نہیں لگے ہوتے، وہ اپنے لمحوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ وقت بہت کم ہے، بہت کم وقت ہے، میں اس کو ضائع نہیں کر سکتی۔ پھر وہ بہت بہت گھنٹے سوتے نہیں ہیں، ان کی کمر جو ہے نا وہ بستروں سے الگ رہتی ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ قبر میں جا کے سونا ہی تو ہے، پھر پتہ نہیں کتنا لمبا سونا ہے۔ یہ وقت ہے، اس میں مجھے قربانی دینی ہے۔ تو یہ میری بہنوں، یہ ہمیں، اگر ہم چاہتے ہیں نا اس چیز کو اپنی نسلوں میں ٹرانسفر کریں، تو پہلے ہمیں خود اپنی زندگیوں میں لانا پڑے گا، اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ انٹرٹینمنٹ کے نام پہ میں کہاں وقت ضائع کر رہی ہوں؟ میں شاپنگ کے لیے جاتی ہوں، گروسری شاپنگ کے لیے جاتی ہوں، جو مجھے ضرورت ہے وہ لے کر آتی ہوں، یا میں 10 چیزیں اور بھی دیکھ لیتی ہوں کہ اچھا پتہ تو چلے دنیا میں کیا آیا ہوا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ جس کا مقصد واضح ہوتا ہے نا، فوکس، کسی کا کوئی گول ہوتا ہے، پھر اس کا ٹائم ادھر ادھر نہیں ضائع ہوتا۔ آپ لوگوں میں سے اگر کوئی بہنیں ورکنگ لیڈیز ہیں، آپ لوگوں نے اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہوگا، جو ورکنگ لیڈیز ہیں یا کہیں والنٹیئر کرتی ہیں اور وہ مائیں بھی ہیں، تو آپ دیکھیں جب انہوں نے جاب پہ جانا ہوتا ہے، وہ کس طریقے سے انہوں نے صبح اٹھ کے ہانڈی روٹی یا جو بھی چیزیں انہوں نے کی ہوتی ہیں، ان کا بہت کیلکولیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے اتنے ٹائم میں میں نے یہ کرنا ہے، اتنے ٹائم میں میں نے یہ کرنا ہے۔ جب ہم نے اپنے آپ کو کوئی ڈیڈ لائنس نہیں دی ہوتی نا، تو پھر ہمارے کام لٹکتے ہی رہتے ہیں، لٹکتے ہی رہتے ہیں۔ پھر اچھا اس کا فون آ گیا، اچھا کھانا ہے، ہانڈی پکنے لگ گئی، اچھا پھر بیچ میں کچھ فیس بک دیکھنے لگ گئی یا کیا ہو گیا، وہ پھر ٹائم ایسے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے کوئی گول ہی نہیں سیٹ کیا۔ ایک مومن کی زندگی وداؤٹ گول نہیں ہوتی، اس کی زندگی، وہ اپنی زندگی کے لمحوں کی حفاظت کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ چیز بتاتی ہے کہ میرا عقیدہ آخرت کتنا مضبوط ہے، آخرت پہ مجھے کتنا ایمان ہے۔ تو ہم سب اپنی زندگیوں میں ہر اس چیز کو دیکھیں کہ جو چیز میرا وقت ضائع کری ہے، اور جہاں سے میں اپنے وقت کو بچا سکتی ہوں، اور بچا کے کسی اور چیز میں، کسی پروڈکٹیو کام میں لگا سکتی ہوں، ٹھیک ہے۔ چاہے ذکر، اللہ تعالیٰ کا ذکر، آپ کو پتہ ہے قیامت کے روز کیا کہا جائے گا؟ سبقت، کون سبقت لے گئے؟ ذکر کرنے والے، جو ذکر کی کثرت کرتے تھے۔ ہم اس کو بہت معمولی، ہم سوچتے ہیں کہ اچھا کوئی بڑے بڑے کام ہی کریں گے شاید نیکی کے، تو ہم کوئی وہ کام ہوں گے، حالانکہ ذکر ایک اتنی بڑی نیکی ہے۔ اگر خالص اللہ کی واقعی عظمت دل میں محسوس کر کے کی جائے اور اللہ کی بڑائی بیان کی جائے دل سے، تو یہ اتنی بڑی نیکی ہے، اتنی بڑی نیکی ہے کہ یہ جو صدقہ کرنے والے ہیں نا، جو دن رات صبح شام اپنے مال خرچ کرنے والے ہیں، ایک ذکر کرنے والا ان کے برابر جو ہے وہ اجر پا سکتا ہے دن رات، اگر وہ ذکر میں اپنے آپ کو واقعی دل کے ساتھ اس میں وقت لگائے۔ لیکن ہم، ایک یا تو علم نہیں ہوتا، اگر علم ہوتا بھی ہے تو ایسی سستی، یا شیطان ہمیں غافل کر دیتے، اور چیزوں میں مشغول رکھتا ہے کہ ہم ذکر، حالانکہ ہاتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، زبان فارغ ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہم بھول جاتے ہیں ذکر کرنا۔ اور قیامت کا ایک نام ہے نا، یوم حسرہ۔ تو وہ نام کیوں اس کو حسرت کا دن کہا گیا ہے؟ کہ اس میں صرف وہ لوگ حسرت نہیں کریں گے مجھ جیسے اور ہم جیسے، کہ جو انہوں نے دنیا میں اتنے کوئی اعمال نہیں کیے، بلکہ اس دن جو نیک لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے محبوب پسندیدہ لوگ ہیں، وہ بھی حسرت کریں گے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے وہ وقت بھی کیوں ضائع کر دیا جس میں وہ کچھ ذکر اللہ کا کر سکتے تھے، اور انہوں نے خاموشی میں گزار دیا اور کچھ نہیں کیا۔
تو اپنے اذکار کو، اپنے کاموں کو، اس کا ایک تو بیسٹ یہ ہے کہ اپنے کاموں کو اذکار کے ساتھ باندھیں. جیسے فار ایگزامپل اگر آپ کوکنگ کر رہے ہیں، یہ ایک ایگزامپل دے رہی ہوں، وہ آپ کی اپنی چوائس ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایسا سنت یا اس سے ثابت نہیں ہے کہ اچھا اس ٹائم پہ یہی ذکر کریں، لیکن ریمائنڈر کے لیے کہ کھانا بنا رہے ہیں تو درود شریف پڑھتے رہیں. یہ میرے ایک سسٹر نے ریفلیکشن شیئر کی تھی، انہوں نے اپنے ہر کمرے کا ایک ذکر رکھا ہوا ہے، کچن کا یہ ذکر اس کمرے میں جاتی ہیں، یہ ذکر اس کمرے میں، یا آپ کاموں کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں کہ ہانڈی بنا رہے ہیں تو آپ نے درود شریف فار ایگزامپل آپ نے کہا کہ اچھا اس ٹائم میں نے درود پڑھنا ہے. برتن دھو رہی ہوں، کپڑے دھو رہی ہوں، اس ٹائم میں نے استغفار کرنا ہے کہ اللہ جیسے میں ان برتنوں کو صاف کر رہی ہوں تو مجھے میرے گناہوں سے صاف کر دے. کوئی بھی آپ اپنا دیکھیں، اپنے اس پہ دیکھیں کہ تاکہ آپ کا دل بھی اس میں ساتھ شامل ہو، ذکر خالی زبان سے نہ ہو. آپ جو کر رہی ہوں، بظاہر آپ کام کر رہی ہیں لیکن وہ کام آپ کو آخرت کی یاد دلا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر آپ کے دل سے اس آخرت کی یاد میں وہ ذکر نکل رہا ہے، استغفار نکل رہا ہے. ان کپڑوں کی صفائی، گھر کی صفائی کرتے ہوئے، برتن کی صفائی کرتے ہوئے، تو یہ چیز جو ہے یہ کیا ہے، یہ چیز انشاءاللہ تعالی مددگار ثابت ہوگی. آپ دیکھیں گے آپ کے کاموں میں بھی جو انسان تھکتا ہے وہ تھکاوٹ بھی اس درجے کی نہیں ہوگی، اللہ کی مدد بھی ساتھ شامل حال ہوگی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انسان یہ جو وقت کی نعمت ہے اس کو ضائع ہونے سے بچا لے گا باذن اللہ. اچھا، یہ ایک سینٹینس ہے، اس چیز کو بھی ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ٹرن ٹو اللہ بفور یو ریٹرن ٹو اللہ. ریٹرن تو ہے ہی ہے نا، ان للہ و انا الیہ راجعون، جانا تو ہے ہی، تو کیوں نہ دنیا میں ہی اپنے رب کی طرف پلٹ جائیں. اچھا، دوسرا یہ تھا کہ موت پر ایمان. دوسرا ہم کرے تھے قبر پر ایمان. قبر کے بھی ہم نے یہ جو بات کی کہ قبر میں 3 سوال کیے جائیں گے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ قبر پر اگر مجھے ایمان ہے تو اس کے لیے مجھے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ قبر میں بھی قیامت میں ایمان کا ایک مرحلہ قبر کی سزا و جزا پر بھی ایمان ہے. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں قبر میں کچھ نہیں ہوتا، وہ تو آخرت میں جا کے ہوگا. نہیں، قبر سے ہی سزا و جزا جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے دلائل ہمیں اوتھینٹک احادیث سے ملتے ہیں. اور خاص طور پہ ان گناہوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے میری بہنوں جو قبر میں عذاب، جن کا خاص طور پہ آیا کہ یہ جو ہے نا قبر میں عذاب کا سبب بنے، جس میں زنا ہے، ربا ہے، قرآن کو ٹھکرانا ہے، ٹھیک ہے، اور قرآن کے نیگلیجنس یا اس کو ٹھکرانے میں کیا کچھ آتا ہے. آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ کوئی مجھے بتائے گا قرآن کو ٹھکرانے میں کیا آتا ہے؟ جی کوئی ایک بہن مائک لیجیے. جب آپ قرآن کو چھوڑ دینے سے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ میرے خیال سے جو قرآن میں آتا ہے، جو بھی حکم ہے جو ہم نہیں مانتے، ایگزامپل جو ایجاب کا حکم ہے وہ ہم نہیں مانتے، وہ کس سے ہمیں کیسے بات کرنی ہے وہ ہم نہیں مانتے. بہت زیادہ جو باتیں ہیں ہمارے لیے حکم ہے کہ ہمیں یہ ایسا کرنا ہے، ہم نہیں مانتے. تو یہی قرآن کو ہے کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے. اگر یہ باتیں نہیں مانتے تو قرآن کو بھی نہیں مانتے. بالکل، یہ تو ایک ہے کہ ہم قرآن ہی کو مطلب اس کے ساتھ وقت نہیں گزار رہے، ٹھیک ہے، اس کو قرآن کو پڑھتے ہی نہیں ہیں. ایک ہے کہ اس کو پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کو سمجھتے نہیں ہیں. ایک ہے کہ اس کو سمجھ رہے ہیں، اس پہ عمل نہیں کر رہے. یہ سب قرآن کو ہے، بس اس کو جو ہے چوم چوم کے جو ہے قرآن کو بس پڑھ کے، اور ہم چوم چوم کے رکھتے جا رہے ہیں شیلف کے اوپر. لیکن قرآن کا مقصد کیا تھا کہ اس کو سمجھنا تھا کہ اس پہ عمل کر سکیں، وہ نہیں کر رہے، بس اس کو چوم چوم کے پڑھ پڑھ کے رکھتے جا رہے ہیں. پھر اس کے ذریعے شفا حاصل نہ کرنا، کوئی مسئلہ آئے تو قرآن کی طرف رجوع نہ کرنا. یہ سبحان اللہ میں پڑھ رہی تھی، اس کی تفاسیر تھی ایک آیت کی کہ قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں وہ. اس میں وہ مختلف اسکالرز نے یہ باتیں لکھی ہوئی تھی کہ قرآن کے ذریعے اپنا علاج نہ کرنا. قرآن کیا ہے؟ شفا ہے. بیماری ہو تو اس کے ذریعے علاج نہ کرنا. علاج یہ نہیں ہے کہ غیر شرعی طریقے، ٹھیک ہے، کیا ہے کہ آپ اس کا سورہ فاتحہ کا دم کر سکتے ہیں. پھر کوئی اور کچھ بھی ہو، کوئی زندگی میں کوئی مسئلہ آئے تو اس کی روشنی میں قرآن کی طرف رجوع نہ کرنا سے مراد کہ قرآن میں جو بتایا گیا کہ اس طریقے سے کیا جائے، ایسے جو بھی نکاح سے ریلیٹڈ مسئلے ہیں، طلاق سے ریلیٹڈ ہیں، وراثت سے ریلیٹڈ ہیں، کوئی بھی ہیں، تو اس میں اس کی طرف رجوع نہ کرنا. اور جو بھی آپ کی خالی اگر جیسے اب ہم ویسٹ میں رہ رہے ہیں، یہاں کی اب آپ جائیں جی عدالت میں جائیں، اب وہاں پہ یہاں پہ کیا ہے کہ ڈائیورس ہوتی ہے تو ہسبینڈ وائف کو ہاف ہاف ملتا ہے،
جو کہ ہماری اسلامی شریعت کے خلاف ہے. اب یہاں پہ کیونکہ بینیفٹ مل رہا ہے تو اب کیا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو یہاں اب جہاں رہ رہے ہیں ادھر کا رول فالو کریں گے. اب یہ کیا ہوا؟ قرآن کو تو جھٹلا دیا نا، اللہ کے احکام کو جھٹلا دیا. یہاں پہ جہاں پہ اپنا فائدہ ہو رہا تھا ادھر پکڑ لیا، اور جہاں پہ کہیں قرآن سے ہمیں اپنے رائٹس مل رہے ہیں تب ہم نے قرآن کو لے لیا. تو یہ سب کچھ قرآن کو جھٹلانے میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ قبر، یہ آخرت میں تو عذاب ہے ہی اس کا، لیکن قبر میں بھی عذاب کا باعث بنتا ہے. پھر اسی طرح جھوٹ، پھر اسی طرح غلول، اسی طرح خاص طور پہ جو ہے پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا. اب اس میں ہم چلیں لیڈیز یا جب بڑے ہو جاتا ہے تو انسان طہارت کا خیال رکھتا ہے، لیکن خاص طور پہ بچوں کو اس کی جو ہے وہ کرنا، تاکید کرنا. جیسے وہ باتھ روم یوز، جب تھوڑے سے بچے بڑے ہوتے ہیں خود یوز کرتے ہیں، بعض اوقات چھینٹے گر رہے ہوتے ہیں نیچے. پھر اسی طرح ہمارے بچے یہاں پہ کیونکہ کارپیٹڈ اپارٹمنٹس یا گھر ہوتے ہیں، ننگے پاؤں باتھ روم میں جا رہے ہوتے ہیں، وہ پلیت جگہ. پھر انہی پاؤں کے ساتھ اب دیکھیں چھینٹا، اب نجاست اگر نیچے چھینٹے گر گئے، اس میں بچے کا یا کسی کا پاؤں لگ گیا اگر وہ ننگے پاؤں باتھ روم جاتا ہے، ٹھیک ہے، اب وہی پاؤں لے کے وہ کارپٹ میں، گھر میں، بیڈ پہ، ہر چیز پہ چڑھ رہا ہے. تو کس نے اس طہارت کا خیال رکھنا ہے؟ پھر اگر بچے چھوٹے ہیں، پیمپرس کی سہولت ہے، تو بچوں کو جب ہم ان کے ٹائم پہ پیمپرز نہیں چینج کرتے، اس لیے نہ چینج کریں کہ ان کو ریشز ہو جائیں گے، اس لیے چینج کریں کہ میرے رب بچے کو نجاست میں نہیں میں نے رکھنا. ٹھیک ہے، اور جب آپ دیکھیں کہ اگر مائیں تھوڑی دیر بھی زیادہ بچوں کو اگر آپ نجاست میں رہنے دیں گی نا، تو کیا ہوتا ہے یہیں سے بچوں کی فطرت مسخ ہونا شروع ہو جاتی ہے. بچہ کا پیمپر گیلا ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے نا، اس کی فطرت میں ہے کہ وہ رونا شروع کر دیتا ہے. لیکن جب وہی چیز ریپیٹ ہوتی رہے گی آہستہ آہستہ وہ بچہ بھی یوزڈ ہو جائے. تو یہ ہم خود جو ہے نا فطرتیں مسخ کرتے ہیں. ایک تو اس چیز کا بہت خیال رکھیں میری بہنوں، طہارت کا. طہارت پہ ہماری عبادت کا انحصار ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ بعض اوقات باتھ روم سے کوئی اٹھ کر آتا ہے، سیٹ کو صاف کر آئیں. پھر اسی طرح ضرور جوتی رکھیں باتھ روم کے باہر، ننگے پاؤں یا ساکس کے ساتھ بچوں کو باتھ روم میں نہ جانے دیں. باتھ روم ہے نجاست کی جگہ، جتنی مرضی آپ کوشش کر لیں، کہیں نہ کہیں چھینٹے یا کچھ گر جاتے ہیں، انسان کو نہیں پتہ چلتا. تو ان چیزوں کا خیال ہمیں رکھنا ایک مومن ہونے کے ناطے، طہارت کا. اور حضرت دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے، وہاں پہ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس وقت وہی اترتی تھی. اور ایک بہت بڑی صفت جو بتائی جاتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ یہ تھی کہ وہ طہارت کا بہت خیال رکھتی تھی اور اہتمام کرتی ہوتی تھی. تو طہارت اٹ سیلف بہت ساری خیر لے کر آتی ہے. آپ جب باوضو ہوتے ہیں، آپ پہ دیکھیں شیاطین کا حملہ کم ہوتا ہے. جب آپ باوضو ہوتے ہیں، آپ اس ٹائم اگر آپ کچھ نہیں بھی کر رہے ہیں نا، جو بظاہر کہہ لیں کوئی عبادت، نماز، روزہ، قرآن نہیں بھی کر رہے، تو وہ حالت اگر آپ وضو کی حالت میں، تو آپ عبادت کی حالت میں، آپ نیکی لکھی جا رہی ہے. وضو کر کے آپ سو رہے ہیں تو ایک فرشتہ آپ کے سر پہ کھڑا ہے جو ساری رات آپ کے لیے دعا مغفرت کر رہا ہے. کون کرتا ہے؟ ہم لوگوں کو کہتے پھرتے ہیں میرے لیے دعا کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دعاؤں میں کتنے چھوٹے چھوٹے اعمال اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے آسان اعمال بتا دیے جن کو کرنے سے ہم فرشتوں کی دعائیں لے سکتے ہیں، اللہ کی اس مخلوق کی جو گناہوں سے پاک ہے. سبحان اللہ. ہم تو گناہ گار انسانوں کو کہتے رہتے ہیں مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، وہ بھی پتہ نہیں انہیں یاد رہتا ہے کہ نہیں، اور اگر رہتا بھی ہے تو کس درجے، کس دل سے یا کتنی تڑپ سے وہ مانگتے ہیں. لیکن جو ہمیں اعمال بتا دیے گئے ان کو ہم کرنے میں سستی کر جاتے ہیں. تو اس لیے ان چیزوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. تو کیونکہ اب یہ کس میں آ رہا ہے؟ یہ سب کچھ آ رہا ہے عقیدہ آخرت میں، کہ اگر ہم واقعی ڈرتے ہیں نا قبر کے عذاب سے، تو پھر ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے. اور عورتوں کے لیے سب سے بڑی میری بہنوں غیبت، 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 غیبت. ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا اور ہماری زبانیں کیسے کیسے غیبت کر جاتی، کتنی کتنی بڑی غیبت. غیبت کیا، ہم تو بہتان پہ چلے جاتے ہیں، ہمیں تو احساس بھی نہیں ہوتا. بعض اوقات چغلی پہ چلے جاتے ہیں، چغلی غیبت سے بھی بڑی ہے نا. اور غیبت کیا ہے؟ کہ جو کسی میں ہے، وہ برائی اس میں ہے، اور ضروری نہیں کہ وہ برائی ہی ہو. غیبت وہ بات ہے، وہ عادت یا وہ بات جو کسی میں ہے، اور اگر وہ بات آپ اس کے منہ پہ کہیں تو اس کو بری لگے. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے نا یہ کہے تو میں اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں، منہ پہ کہہ سکتا ہوں، کوئی بہادری نہیں ہے. وہ بات اگر آپ اس کے منہ پہ کہیں اور اس کو بری لگے تو وہ غیبت ہے. اگر آپ اس کے پیٹھ پیچھے کہنے اور اگر آپ منہ پہ کہنے، وہ بھی بد اخلاقی ہے، اپنے دوسرے کو دل آزاری کریں، اس کو اذیت دے رہے ہیں. تو دونوں کیس میں ایک گناہ کبیرہ ہے.
اور چغلی تو اس سے بھی اگلا درجہ ہے کہ آپ دو لوگوں میں لڑانے کے لیے، اور بہتان تو پھر ویسے ہی جھوٹ ہے، اور بعض اوقات جب انسان بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ بہتان کیسے بن جاتا ہے انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور یہ کب ہوتا ہے کہ جب انسان باتیں زیادہ کرتا ہے، لوگوں پہ تبصرے زیادہ کرتا ہے، پھر لمبی وہی جتنی لمبی فون کالز کہیں نہ کہیں ہو کے رہے گی، یہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، یہ سب ہم بہنیں جانتے ہیں۔ کیوں کہا گیا کہ عورتیں جو اپنی زبان کی وجہ سے سب سے زیادہ جہنم میں ہوں گی؟ اپنی شوہر کی ناشکری کی وجہ سے۔ پھر جب باتیں ہوتی ہیں تو پھر ایسی ناشکریاں بھی ہو جاتی ہیں، پھر ہم کہتے ہیں نہیں نہیں میرا وہ مطلب تو نہیں تھا۔ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اب واپس نہیں آ سکتے۔ تو سب سے زیادہ جو ہم عورتیں ہونے کے ناطے ہمیں جس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے نا، وہ ہے غیبت۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ اس کلاس میں جو بہنیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں میرا حسن ظن ہے قرآن سے جڑی ہوئی ہیں، تبھی وہ اس کلاس میں موجود ہیں، یا باقی چیزوں کی بھی اور طہارت کا بھی یقیناً اہتمام کرتی ہوں گی، جھوٹ سے بھی بچتی ہوں گی، لیکن زبان کی حفاظت بہرحال بہت ضروری۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو چیزیں ہمیں قبر کے عذاب سے بچا سکتی ہیں، اگر مجھے اس پہ یقین ہے کہ قبر کا عذاب ہے تو پھر میں ان چیزوں کی طرف دیکھوں کہ میں کتنا ان کا کر رہی ہوں نا اہتمام۔ اس میں کیا کچھ آتا ہے، اس میں دعا آتی ہے، اس میں نماز آتی ہے، صدقہ آتا ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں انسان کے سر سے، کوئی پاؤں سے، کوئی دائیں جانب کوئی بائیں جانب کی طرف سے آئے گی انسان کو بچانے کے لیے۔ اس کا روزہ ہے، سورہ ملک ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ہمیں صحیح احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ تو ان چیزوں کا میں کتنا اہتمام کر رہی ہوں۔ ہم میں سے کتنے لوگوں کو پتہ ہے سورہ ملک کے بارے میں، لیکن ہم حقیقی طور پہ دیکھیں کہ ہم کتنے لوگ مستقل مزاجی سے اس کا اہتمام کرتے۔ یہی بتا دیتی ہے بات کہ مجھے کتنا یقین ہے کہ قبر کے عذاب پہ، کیونکہ ہم دنیا کے تو نقصان سے، عذاب چھوڑیں، دنیا میں تم چھوٹے سے کوئی بیماری نہ لگ جائے، کوئی فلو نہ لگ جائے، کوئی مالی نقصان نہ ہو جائے، اس سے کتنا بچنے کے لیے کیا کیا کچھ کرتے ہیں۔ تو کیا اگر ہمیں واقعی یقین ہو قبر کے عذاب پہ اور جہنم کی آگ پہ، تو کیا ہم اس کے لیے کچھ کریں نا؟ ایکچولی یقین کی کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے۔ پھر اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ دعائیں ہیں جو وہ قبر کے عذاب کی مانگتے ہوتے تھے، صبح شام بھی مانگتے تھے، ہر نماز کے بعد بھی مانگتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا سیریس میٹر ہے میری بہن، یہ کتنا سیریس میٹر ہے کہ کیوں ایک واقعہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے ادھر سے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے ایک قبر کے پاس بیٹھے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے پاس جب آئے، مجھے ایگزیکٹ ورڈز نہیں یاد اس حدیث کا، میں آپ کو مفہوم سا بتا رہی ہوں، تو اس پہ انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی موت کو اور قبر کو یاد کر کے رو رہا ہوں کہ کتنا سخت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ رونے لگے۔ اب میں اپنے آپ کو سوچ رہی تھی، میرے سامنے قبرستان تو چھوڑیں، کوئی سامنے بیٹھا بات بھی کر رہا ہو، کوئی لیڈی موت کو یاد کر کے رونا شروع کر دے، یا قبر کی بات کر کے یا اس کے خوف سے رونا شروع کر دے، تو میں اس کو کیا کہوں گی؟ کیا میں اس کے ساتھ روں گی، یا میں الٹا اس کو تسلیاں دینی شروع کر دوں گی کہ اچھا کوئی نہیں، اتنا بھی نہیں، تم نہ رو، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بے شک غفور الرحیم ہے، اور یہ ساری باتیں ہیں۔ لیکن سوچنے کی بات ہے، میرے اپنے لیے ریمائنڈر تھا، آپ لوگ بھی ذرا سوچئے گا کہ ہمارے سامنے جب موت کا کوئی تذکرہ کیا جائے، کوئی رو رہا ہو، تو ہم اس کے ساتھ مل کے روتے ہیں کہ ہاں واقعی یہ رونے کی بات ہے، یا ہم الٹا اس کو بھی نہیں اٹس اوکے چپ کرا کے تو تسلی دینا اور باتوں میں وہ ایک اور بات ہے۔ لیکن واقعی جن کو آخرت کی حقیقت کا پتہ ہوتا ہے نا، جنہیں قبر کے، جن کو واقعی اللہ اور رسول کی ایک ایک بات پر، صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر ایسے یقین ہوتا ہے، تو پھر ان کو واقعی پھر رونا آتا ہے۔ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو توڑنے والی جو چیز ہے موت، اس کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ تو ہم دیکھیں کہ یہ عقیدہ آخرت کیسے ہمارے ہر وقت ہمارے ذہنوں میں، ہمارے عمل میں زندہ رہ سکتا ہے، کیسے ہمارے عمل بدل سکتے ہیں جتنا زیادہ ہم اس کا تذکرہ کریں۔ ہم اس کا نہ تذکرہ کرتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ خود کرتے ہیں، نہ کسی دوسرے کو کرنے دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی دوسرا کہتا بھی اچھا کیا ڈرانے والی بات کر رہے ہو، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اچھا وہ اگلے جو ہیں وہ مائنڈ کر جاتے ہیں، وہ تو ہم اس ڈر سے جو ہے تذکرہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ
حکمت کے خلاف ہے کہ اب آپ خوشی کے موقع پہ کسی شادی یا خوشی کے موقع پہ جائیں تو وہاں پہ جا کے آپ رونے دھونے والی بات کرنا شروع کر دیں یا قبر کی بات کرنا شروع کر دیں، یہ حکمت کے خلاف ہے۔ لیکن ہاں، عقیدہ آخرت کی بات سے مراد یہ ہے کہ میری بہنوں، کہ کوئی آپ کو گلاس کا پانی بھی بچہ بڑا کوئی پکڑاتا ہے نا، تو آپ اس کو کیسے اس ٹائم پہ اس کی سوچ کو آخرت میں بدل سکتے ہیں؟ آپ اس کو دعا دے کے کہ اللہ تمہیں جنت میں حوض کوثر میں سے پانی پلائے، اللہ تمہیں جنت کی نہروں میں سے پانی پلائے۔ یہ ہوتی ہے صرف سوچ دے دینا، آپ نے دعا بھی دے دی، اگلے کا دل بھی بڑھ گیا، اور آپ نے دعا میں ہی اگلے کے آخرت کی سوچ بھی دے دی۔ آخرت کی سوچ میں یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف خالی ڈراوا ہی دینا، آخرت کی سوچ یہ ہے کہ وہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی کسی چیز میں بھی ہے، اس ٹائم پہ آخرت جب غنیمتیں ملتی تھیں صحابہ کرام کو غزوات میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب خوش ہو رہے ہوتے تھے غنیمتیں پا کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جنت کی جو ہے نا نعمتیں اس ٹائم وہ یاد کراتے ہوتے تھے۔ جب غزوہ خندق میں بھوک اور یہ چیز ہو رہی ہوتی تھی کہ مشکل حالات آ جاتے تھے، تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بشارتیں دے رہے ہوتے تھے آخرت کی۔ تو یہ ہے سوچ کو بدلنا، سوچ کو آخرت کے ساتھ ریلیٹ کرنا، دوسروں میں آخرت اجاگر کرنا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف خالی جو ہے نا موت یا عذاب یہ بات کر کے ہی آخرت کے بارے میں سوچ جو ہے اجاگر کی جائے، نہیں، موقع کی مناسبت سے۔ اس لیے حکمت مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا کرے، اور حکمت کے لیے احادیث جو ہے نا بہترین ایک منبع ہے، اس کو ضرور جو بھی قرآن کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ضرور حدیث بھی ساتھ سیکھیں۔ اچھا، پھر دوسری چیز قبر میں، ابھی مجھے لگتا ہے ٹائم ہمارا ہو گیا، تو ابھی چلیں عقیدہ آخرت نیکسٹ ویک بھی ہم کنٹینیو کریں گے، لیکن یہ جو 2 پوائنٹس ہیں قبر کو ہم مکمل کر لیتے ہیں۔ قبر میں اب ہمیں اگر عقیدہ آخرت پہ یقین ہے کہ قبر میری پہلی منزل ہے آخرت کی، تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پھر ہماری قبروں میں کیا ہوتا ہے؟ کیا قبریں ہماری ایسی ہونی چاہیے، پکی ہونی چاہیے، یا پھر اس کے اوپر وہ مزار بنا لینے؟ پھر بعض اوقات ہم اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں جھوٹا، کیا کرتے ہیں کہ باقی قبر پوری پکی کر دیتے ہیں، بیچ میں سے تھوڑا سا ایک کچی لائن سی پٹی سی چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی پکی نہیں کی، کچی ہے۔ کچی وہ نہیں ہوتی، کچی آپ لوگوں نے جن جن نے جنت البقیع کا قبرستان دیکھیں، آپ کو دکھاتی ہوں ادھر، یہ دیکھیں، یہ وہ لوگ ہیں جو عشرہ مبشرہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو جن کو اللہ نے کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، ان کی قبریں یہ تھیں۔ ہماری قبریں کیا ہیں؟ یہ بتاتی ہے نا عقیدہ آخرت، ہمارا بھی عقیدہ آخرت ہی صحیح نہیں، تبھی تو ہم اپنے پیاروں کی قبریں پکی کرتی پھرتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو نشانی کے طور پہ کہ ہم نے ان کی بھی تو نشانیاں، ان کو نہیں ہوتا تھا، انہوں نے بھی تو نشانیوں کے لیے رکھا تھا۔ اور میری بہنوں سب سے بڑی تو دیکھیں جیتی جاگتی والدین ہے، تو جیتی جاگتی نشانی آپ خود ہیں ان کی، ٹھیک ہے؟ پھر اور اتنی ساری نشانیاں جو آپ کے اثرات ہیں، جو نیک اثرات ہیں، وہ سب ہیں نشانیاں۔ چیزوں میں نشانیاں نہ ڈھونڈیں، اسی طرح آہستہ آہستہ کرتے کرتے وہ کہاں سے کہاں چیزیں جو ہے نا وہ پہنچ جاتی ہیں، اور پھر یہی چیز ہمارے اندر دنیا پرستی، پھر آپ دیکھیں کتبے لکھے جاتے ہیں جب، تو کیا ہوتا ہے فلاں، اور اس میں بھی پھر جو باتیں لکھی جاتی ہیں، اور پھر پورے نسب نامے، کیا ہو گیا؟ بندہ فوت ہوتا ہے اس کو ہم میت کہتے ہیں، تو پھر کتبوں میں کیوں اتنی پورے نسب نامے لکھے جاتے ہیں؟ کیا ہے یہ؟ اور میں شاید آپ لوگوں کے ساتھ میں نے پہلے بھی شیئر کیا تھا، لیکن یہ تو دوبارہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ میں نے اپنے ہی کسی مسلمان اپنے سے مراد ہے کہ مسلمان کمیونٹی کی، میری لینڈ ادھر USA میں ایک اسٹیٹ ہے، وہاں مجھے اتفاق ہوا قبرستان جانے کا کسی پیارے کی قبر پر، تو وہاں پہ میں دیکھ رہی تھی ارد گرد مسلمانوں کو ایک سائڈ پہ ایریا ملا ہوا تھا، تو وہاں پہ کسی مسلمان کی قبر پہ انہوں نے جو میت تھی اس کی فوٹو بھی لگائی ہوئی تھی ماربل کے اوپر۔ یہ میں آپ کو اپنی آنکھوں دیکھی بات بتا رہی ہوں، لیکن اس پہ حیران نہ ہوئیے گا، نوح علیہ السلام کی قوم سے جو شرک شروع ہوا تھا وہ کیسے شروع ہوا تھا؟ وہ اسی طرح تھے کہ جنہوں نے شروع کیا تھا انہوں نے تو نشانی کے طور پہ ہی شروع کی تھی نا چیزیں، تو وہ نشانیاں بنتے بنتے دیکھیں بت بن گئے۔ تو اب جو اگر کوئی والدین جنہوں نے اپنے بچوں کو وصیحت نہیں کی یا دین سے نہیں جڑے ہوں گے، میرا یہی ہے گمان، اللہ تعالیٰ جوڑ دے سب کو قرآن سے، تو پھر وہ یہی ہوتا ہے کہ آگے 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 کرتے کرتے آج انہوں نے تصویر لگائی ہے، کل وہ ان کا بت بنا کے اس کے اوپر کور پہ لگا دیں گے۔ تو اب آپ سوچیں کہ وہ جب اوپر والے میت پہ نوحہ کیا جاتا ہے تو میت کو عذاب ہوتا ہے، اب میت کی قبر پہ آپ تصویر لگا رہے ہیں، کس کو عذاب ہو رہا ہوگا؟ ہم ان کے لیے، یہ بھی مسلمانوں کی بات ہے۔
تو اس لیے میری بہنوں کہا گیا ہے نا کہ سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو، کوئی اور جو مرضی کہے سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو. اگر وہ سنت کے طریقے کے علاوہ کوئی طریقہ جو بظاہر آپ کی نیت بھی ٹھیک ہے اور اس میں شریعت اگر اجازت دیتی بھی ہے، پھر بھی اگر آپ کو سنت کا طریقہ پتہ ہے نا تو اس کو پکڑے رکھیں، اسی میں نجات ہے. وہ چیز آپ کی آگے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کرے گی. کوئی ایسی چیز نہ خود سے سنت سے ہٹ کے کر لیں، کیونکہ سنت سے جب انسان ہٹتا ہے نا تو وہ آہستہ آہستہ اس ایک نسل نہیں، دو نسل نہیں، کچھ نسلیں گزرتی ہیں اور وہ کیا سے کیا شکل بدل جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو قبروں کو دیکھ کر کیا ہونا چاہیے؟ عبرت آنی چاہیے، انسان کو اپنی آخرت یاد آنی چاہیے. تو ہم دیکھیں کہ ہماری قبروں کو دیکھ کے کیا کیفیت یا حالت ہوتی ہے. چلیں انشاءاللہ ہم یہ ان 2 پوائنٹس پہ ہی رکھتے ہیں آج. کیا کہ آخرت پر ایمان، جو عقیدہ آخرت ہے، یہ آپ کو میں مین پکچر دکھا دیتی ہوں، یہ آپ لوگوں کے ساتھ گروپ میں بھی شیئر ہو جائے گی. اس میں بھی ہم نے صرف پہلا مرحلہ دیکھا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہے کیا؟ موت کا. موت پر ایمان اور قبر پر ایمان. تو ہم نے اس پورے ہفتے میں دیکھنا ہے، اپنے عمل کا جائزہ لینا ہے. کچھ کرنے لگیں، کچھ بولنے لگیں، دل میں ناشکری آنے لگے کسی رشتے کو لے کے، کچھ بھی لے کے، کسی بھی حالات کو لے کے فوراً سے سوچیں کیا پتا اگر اس ٹائم میری روح قبض ہوگی تو کیا میں چاہوں گی کہ اس حالت میں میں اپنے رب سے جا کے ملوں، یا میں ایسی جگہ پہ ہوں اور میری موت آئے. تو یہ چیزوں کو دیکھنا ہے. اور دوسرا یہ کہ اس ہفتے میں آپ لوگوں نے بیٹھ کے اپنے پیارے جو بھی آپ کے ورثہ ہیں، محرم رشتے ہیں، ورثہ ہیں جو بھی ہیں، ان کو اس بات کی تاکید کرنی ہے. ایک تو یہ کہ اپنے بیٹوں کو، ان سب کو نماز جنازہ سکھائیں. میں پہلے بھی یہ بات میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کی تھی. ٹھیک ہے، جتنا مرضی پی ایچ ڈی، ڈاکٹر، انجینئر جو بھی بن جائیں، اگر اپنے ہی بچے اپنا نماز جنازہ نہ پڑھ سکیں تو پھر آپ دیکھیں کہ کیا وہ پی ایچ ڈی ہیں، کیا فائدہ. دوسری چیز یہ کہ جو قبر کے بارے میں نا تھوڑا موت کے بارے میں کریں، تیاری کریں، اور اس طریقے سے کیا کریں کہ جب بھی آپ اپنے گھر سے باہر، اب بچوں کو ہر وقت بیٹھ کے آپ موت کا ذکر نہیں کریں گے، لیکن اپنے عمل سے آپ ان کو کیسے ریمائنڈر دیں گے. آپ گھر سے باہر جا رہے ہیں، چاہے آپ گروسری کے لیے جا رہے ہیں، اگر گھر میں کوئی امانت پڑی ہے نا کسی رشتہ دار کی، کسی فرینڈ کی، کسی کا کوئی برتن دینے والا ہے، کسی کے کوئی پیسے پڑے ہیں، کوئی جیولری پڑی ہے، اپنے گھر میں موجود بچے جو ہیں ان کو بتا کے جائیں کہ بیٹا میں جا رہی ہوں، زندگی موت کا پتہ نہیں ہوتا، خدا نہ خواستہ اگر کچھ ہو گیا تو فلاں کی امانت پڑی ہے. اب اس سے کیا ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ آپ یہ ایک طرح سے ان کا مائنڈ میک اپ کریں. لمبے سفر میں جاتے ہیں، دور جاتے ہیں، تب تو بتا کے جانا ہی ہے کہ بیٹا یہ ہے چیزیں. ٹھیک ہے، تو اگر کچھ ایسا ہوتا ہے وہ تو آپ، میرا حسن ظن ہے، سارے ہی کر کے جاتے ہوں گے، اپنی امانتیں یا جو بھی مین چیزیں ہیں وہ بتا کے جاتے ہوں گے. لیکن جو ہم کہہ رہے ہیں نا ریمائنڈر آخرت کا دینا دوسروں کو، تو وہ کلاس کی شکل میں نہیں دینا، وہ آپ نے اپنے چھوٹے چھوٹے معاملوں سے دینا ہے. یہ آپ کے لیے بھی ریمائنڈر ہے، ان کے لیے بھی ریمائنڈر ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح رات کو سونے سے پہلے سب کو معاف کر کے سوئیں، دلوں کو صاف کر کے سوئیں، معاف کر کے سوئیں. یہ ریمائنڈر ہے کہ اچھا موت تو کبھی بھی آ جانے، کیا پتہ میں صبح اٹھوں یا نہ اٹھوں. یہ بتائے گا میرا عقیدہ آخرت جو ہے نا، یہ چیز مضبوط کرے گی. رات کو دلوں کو صاف کر کے سوئیں، جب بھی گھر سے نکلیں بچوں کو یہ بتا کے جائیں. اور آخری چیز میری بہنوں کہ اگر وصیت، خاص طور پہ ان ممالک میں بھی رہتے ہوئے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ پھر سیل ہو جاتی ہے، حکومت کو چلا جاتا ہے آپ کا جو بھی مال ہے. اگر کچھ آپ کو اللہ نے مال میں سے دیا ہے تو وصیت لکھنے میں، وہ جو ول بنانی ہوتی ہے اس میں جلدی کریں. یہ بھی چیز بتاتی ہے کہ ہم موت کے لیے کتنا تیار ہیں. ہم ڈیلے کرتے رہتے ہیں نا، کر دیں گے کر دیں گے کر دیں گے، تو ہمیں نہیں پتا. تو اس کے لیے اپنے پیاروں کو موٹیویٹ کریں، جو بھی ہسبینڈ سے، جو بھی انچارج ہیں مین ان چیزوں کے، اور وصیت لکھیں. آپ لیڈی ہیں، اپنی طور پہ بھی جو بھی وصیت ہے اپنے بچوں کو، اور یہ نہ سوچیں تو بھی بہت چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، نہیں. اسی طرح باتوں باتوں میں جب آپ انہیں بتائیں گے کہ اچھا بیٹا میری، یا اپنے ہسبینڈ کو کہ میری قبر، اگر میں فوت ہو جاؤں، میری قبر جو ہے وہ پکی نہیں کرنی، اس پہ ایسے کچھ نہیں کرنا، یہ وہ. تو یہی چیزیں ایکچولی عقیدہ آخرت ہے. یہی ہم دوسرے کے اندر عقیدہ آخرت یا تیاری. پھر اسی طرح کوئی آپ کے لیے کوئی کام کرتا ہے نا، اس کو آخرت کی دعا، اس کو جو دعا دیتے ہیں نا اس میں آخرت کی دعا دیں، آخرت کا کرائیں. تو یہ بھی ایک طرح سے
عقیدہ آخرت کا ریمائنڈر ہوگا. تو ہر چیز کو ہم کتنی خوبصورتی سے، خوشی ہے غمی ہے، ہر چیز کو دعا کی شکل میں، معاملات کی شکل میں ہم عقیدے کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو خاتمہ بالایمان عطا فرمائے اور واقعی صحیح عقیدہ آخرت عطا فرمائے، اس کا یقین عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی کا کوئی سوال ہے تو انشاءاللہ تعالی